بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مجلس کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا تھا۔ احادیث کی کتاب میں تفصیلاً یہ روایت آتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی تو اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوران مجلس کسی پر چیخے اور چلائے ہوں۔ بہت ادب کی مجلس ہوا کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں کسی کے بے عزتی نہیں کرتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں کسی کی عیب جوئی کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے وہ اس طرح ادب سے سر جھکائے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کہ منجمد پتھر پڑے ہوئے ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ لوگ اس طرح ہمہ تنگوش متوجہ ہوتے تھے کہ اگر پرندہ آ کر ان کے سر پہ بیٹھ جائے تو پرندے کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا کوئی منجمد چیز پڑی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وعظ و نصیحت ہوتی تھی تو پہلے تو ادباً سارے پوری بات کو سن لیتے تھے، اور سننے کے بعد پھر اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہوتا تھا تو وہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا تفصیلی جواب دیتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کی بے ادبی کرتے تھے تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوا کرتے تھے، یعنی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارک یہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر ایک کی عزت کی جاتی تھی، اور ہر ایک کے مرتبے کو اس کا مرتبہ دیا جاتا تھا۔ چھوٹا ہے تو اس کے مرتبے کے موافق اس سے بات کی جاتی تھی، اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے مرتبے کے موافق اس سے بات کی جاتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے تو وہ خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کوئی چیخ کے نہیں بولتا تھا، چلاتا نہیں تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی بات کی جاتی تھی تو اس کا مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اور اگر کوئی ساتھی دوسرے ساتھی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا تو اس میں بجائے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بات کرنے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے بات کی جاتی تھی کہ یا رسول اللہ، میرا ایک سوال ہے فلاں میرے ساتھی سے اس موضوع پر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال سننے کے بعد جس کے حوالے سے سوال ہوتا تھا یا پوچھ ہوتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ آپ کے بھائی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ سوال کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا جواب ہے؟
اور پھر وہ بجائے اس کے طرف متوجہ ہونے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر اس کا جواب دیتا تھا، اور ان کے سوال و جواب میں کہیں اگر کوئی بات ہوتی تو اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کیا کرتے تھے۔ اب اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے گھر کے اعتبار سے ہمارا ایک مسئول بنایا ہوا ہے کہ جو ہمارا بڑا کہلاتا ہے، کہ گھر کے اندر امی ابو ہوتے ہیں، اور امی ابو کے ہوتے ہوئے اب بھائیوں میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے یا میاں بیوی میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمارے عام مجالس کے جو حال ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیا۔ اگر اس کے بجائے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب کو اپنائیں تو کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو شائستہ زبان میں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو انتہائی شائستگی کے ساتھ اپنے مدعا کو پیش کرتے تھے۔ تو انتہائی شائستگی کے ساتھ ہم اپنا مسئلہ امی کے سامنے رکھیں، ابو کے سامنے رکھیں، اور پھر اس پر ان کی رائے لیں کہ ہمارے بیچ میں یہ ہوا ہے اور اس کا حل آپ کیا پیش کرتے ہیں۔ تو امی اور ابو دنیا کے سب سے مخلص ترین رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک بچے کو نقصان ہو جائے اور ایک بچے کو فائدہ ہو۔ وہ ان کے بیچ میں ہمیشہ دوسروں کے بجائے ان کے آپس کے فائدے کی بات کریں گے کہ جس سے اس کی اولاد کو فائدہ ہوتا ہو اور اس کے فیملی کو فائدہ ہوتا ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا یہی طریقہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں باہمی جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی تو انتہائی شائستگی کے ساتھ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے کے بعد پھر معاملات، پائے جانے والے معاملات کا حل ان کو بیان فرماتے تھے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمارے گھروں کے جو جھگڑے ہیں ان کے اسباب میں سے ایک یہ بہت بڑا سبب ہے کہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور پھر بات کرنے کے آداب ہمیں نہیں آتے، تو جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا، ہمارے فیملی کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے مجلس کے آداب اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔